يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونصلي على حبيبه الكريم قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعني أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله طيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في أحسن المقال: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم کائنات کے کریم اللہ سے التجا ہے، جہاں جہاں بھی فرش عزا بچھایا جا رہا ہے، خداوند قدوس تمام صاحبان عزا کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے اور عزاداری کے وارث امام زمان کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جو صاحبان ایمان اس محفل میں تشریف فرما ہے، اللہ سب کی زندگیوں کو بداغ فرمائے اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ اپنے گھروں، خاندانوں، اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، امام زمان کی حفاظت کے لیے مل کے بلند سے بلند تر صلوات صاحبان ایمان، محرم انسان کے کردار میں تبدیلی، انسان کے افکار میں تبدیلی، انسان کی زندگی اور عمل میں تبدیلی، انسان کے رہن و سہن میں واضح اور بین تبدیلی۔ محرم یعنی خود کو بدلنا، محرم یعنی حسینی بن کے زندگی گزارنے کا عزم کرنا، محرم یعنی اپنے وجود کو حاضر کرنا اس معرکہ کے لیے جس معرکہ میں انسان کو، جس میدان میں انسان کو حسینی بن کر پیش ہونا ہے۔ اور میں گزارش کروں کہ ہر شخص کے لیے کربلا کا انداز مختلف ہوا کرتا ہے، اور کربلا میں جانے کے لیے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جب بھی نافرمانی خدا اور شہوت و طاغوتیت کی اتباع لازم آ جائے، اپنی خواہشات کو، خواہشات نفس کو روند ڈالنا اور معصیت خدا سے بچ جانا، خدا کو راضی کر لینا، یہ کربلا کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں ہر ایک لمحے اور ہر ایک ساتھ میں کربلا کی 3 عناوین ہیں۔ میں آج گزارش کروں گا کہ ان عناوین کو بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ عنوان اولی یہ ہے، کربلا کا پیغام اولی یہ ہے، جتنے بھی صاحبان ایمان آپ تشریف فرما ہے، سب کے نزدیک مال کی حیثیت ہے۔ ہر ایک انسان کو اس کا مال عزیز ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اس کی جان پر یا اس کی اولاد میں سے کسی کی جان پر آن پڑے تو پھر انسان مال نہیں بچاتا، جان بچاتا ہے۔ ہر صاحب عقل و خرد و شعور یہی کچھ کرتا ہے۔ مال عزیز تھا، لیکن اگر جان پر بن آئے تو پھر مال قربان ہو جائے اور جان بچ جائے، لیکن اگر اسی انسان کی عزت پر آنچ آنے لگ جائے تو پھر انسان کہتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میری عزت پر آنچ نہ آنے پائے۔ اس عزت سے بڑھ کر اس معاشرے میں کوئی اور عنوان اہم نظر نہیں آتا ہے۔
انسان یہی سمجھتا ہے عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کربلا کا پیغام اس سے اگلے مرحلے کا نام ہے۔ آپ کو مال عزیز، جان پر مشکل بن گئی تو مال قربان، جان عزیز، عزت پر بن گئی تو عزت عزیز، جان قربان۔ کربلا کہتا ہے کہ نہیں، یہاں ٹھہرو نہیں، اب اگر دین پہ مشکل آ جائے پھر عزت بھی قربان کرنی پڑے تو کرو، اللہ کے دین کو پامال نہ ہونے دو، خدا کے دین کو پامال و ضائع نہ ہونے دو۔ امام حسین نے یہی کچھ کیا ہے۔ جب بقائے دین کا سوال پیدا ہوا اور منبر پر قابض و بیٹھنے والا نمرودیت و شدادیت و فرعونیت کا تاج سر پہ سجائے، ابو جہل و ابو لہب کا وارث بن کر منبر پر شراب پی کے نشے شراب میں مست ہو کر یہ جملے کہتا تھا، لا جاء نبی ولا نزل الوحی، نہ کوئی نبی آیا تھا اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یہ بندروں سے کھیلنے والا، محرم سے نکاح کرنے والا، یہ ظالم جب دین کو پامال کر رہا تھا، حسین نے کہا نہیں، مدینہ چھوڑوں گا لیکن نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور کتنا عظیم منظر تھا جب ماں کی قبر پہ آئے اور نانا کی قبر پر آئے، اپنے خروج کے ہدف کو بیان کیا، اپنے مدینہ چھوڑنے کے مقصد کو بیان کیا۔ انی خرج، تو میں جو نکل رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، لا شرم ولا بطرا، نہ میں شر کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ مجھے ریاست و حکومت کی ضرورت ہے۔ انی خرجت لاصلاح امت جدی، میں نکل اس لیے رہا ہوں کہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ جسے بڑا سمجھ بیٹھے ہیں وہ دین کا دشمن ہے، وہ دین پروردگار اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود کو پامال کرنے والا ہے۔ اپنا مقصد چلتے ہوئے امام حسین نے، اور میں یہاں ایک گزارش آپ کے سامنے اپنی بات کو تبدیل کرتے ہوئے جملہ آپ حضرات کے سامنے کہتا چلوں، مقصد حسین تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی چیز جس کی انتہائی اور اشد ضرورت ہے کربلا شناسی میں، حسین شناسی میں، حسینی کہنے سے نہیں بن جاتا ہے، حسینی کہلوانے سے کوئی حسینی صف میں کھڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ میں کہوں حسینی ہوں یہ کوئی کمال نہیں ہے، میرا کردار کہے حسینی ہے، میری گفتار کہے حسینی ہے، میرا معاملہ کہے حسینی ہے، مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ کہیں یہ اس لیے بہتر ہے کہ یہ حسینی نظر آتا ہے، یہ اس لیے خوبصورت ہے کہ یہ حسینی ہے، نہ یہ کہ میں اپنی زبان سے داعی حسینیت نہ لڑاؤں۔ حسین شناسی میں دو چیزوں سے احتیاط ضروری ہے میرے برادران۔ بن گیا ہے موڈ تو ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ 8 محرم الحرام، کربلا کا میدان۔ امام حسین علیہ السلام نے صبح کا ٹائم، افواج حسینی بھی صبح کے ناشتے اور کھانے میں مشغول ہے، اور ادھر سے وہ بھی دشمنان اسلام جو حسین کو، حسین یعنی دین کے مد مقابل آنے والے افراد حسین کے مقابلے نہیں آئے تھے۔ اور میں یہاں جملہ کہنا چلوں، توہین رسالت کی سب سے بڑی جو حرکت کی گئی وہ کربلا کے میدان میں قتل حسین ہے۔ ان لوگوں نے حسین کو حسین سمجھ کے نہیں مارا تھا، ظاہراً رسول سمجھ کے مارا تھا۔ یہ کربلا میں جو بہا ہے یہ خون حسین کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کا خون ہے۔ صبح کی آغاز امام حسین نے ابو الفضل العباس کو بلایا، کہا عباس ہمارے لشکر میں کوئی گھوڑا ہے؟ پھر امام نے متوجہ کیا کہ جو میری سلجنا ہے وہی لے آؤ۔
اپنی ذوالجناح پر امام حسین سوار ہوئے. تیار ہونے کے بعد فوج اشقیاء کی طرف بڑھے. وہ کھانے میں مشغول، صبح کے ناشتے میں مشغول ہے. جاتے ہوئے حسین نے گھوڑے کو موڑا، ذوالجناح کو موڑا اور حضرت عباس کے پاس آئے. کہا عباس یہ ذوالجناح ٹھہراؤ، اگر لشکر میں کوئی اونٹنی ہو تو وہ لے آؤ. امام حسین اونٹنی پر سوار ہوئے. صاحبان تاریخ کربلا نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ امام حسین نے گھوڑے کا انتخاب نہیں کیا اور اونٹنی کا انتخاب کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 وجوہات بیان کی ہیں. پہلی وجہ کہ گھوڑے کا قد چھوٹا ہوتا ہے اور اونٹ کا قد بڑا ہوتا ہے. امام یہ چاہتے تھے جن سے بات کرنے جا رہا ہوں نا وہ فقط میری آواز نہ سنیں، میرے چہرے کو بھی دیکھ لیں. اور دوسرا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ گھوڑا جنگ اور لڑائی کی علامت ہوتا ہے اور اونٹ امن کی علامت ہوتا ہے. اگر امام گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تو یہ پیغام ہوتا کہ حسین لڑنے آئے ہیں. اونٹ پر سوار ہو کے جانا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ امام امن کا پیغام رکھتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے ہیں. تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اونٹنی کا انتخاب کیا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اونٹنی اس قافلے میں ہوتی ہے جس قافلے میں مستورات ساتھ ہوتی ہیں. امام یہ بتانا چاہتے تھے شاید تمہارے نگاہ میں ہو کہ حسین اکیلا آیا ہے. حسین اکیلا نہیں ہے، حسین کے ساتھ امام حسین کے پردادار بھی ہیں. یہ 3 وجوہات تھیں. امام علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوئے اور فوج اشقیاء کے سامنے آ کھڑے. بیٹھے ہوئے اونٹنی پہ امام حسین نے خطبہ دیا. یہ جو ہیہات منا ذلہ جو خطبہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، شعار بلند کرتے ہیں کہ ذلت ہم سے دور ہے، امام حسین نے یہ جملے کہ اسی خطبے کے آخری جملے ہیں. امام حسین نے اپنے 3 شرعی تعارف کروائے. توجہ نظر حضرات کے کتنے تعارف کروائے؟ 3 تعارف. ایک حسبی تعارف ہوتا ہے، ایک نسبی تعارف ہوتا ہے اور ایک شرعی تعارف ہوتا ہے. امام نے اپنا نسبی تعارف کروایا. نسب کس خاندان سے ہوں؟ امام حسین نے فرمایا جو تم مجھے مارنے آئے ہو نا، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ کم از کم جان لے کہ میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. جو نہیں جانتا وہ یہ جان لے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. جو میرے بارے میں نہیں جانتا وہ ابھی سے جان لے، بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو حسین کو مار بیٹھے. جان لو کہ میں وہ حسین ہوں جو فرزند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں. میں مکہ و مدینہ کا وارث ہوں. یہ تعارف نسبی تھا. دوسرا تعارف امام کا حسبی ہے کہ ذات حسین کیا ہے. امام فرماتے فقط یہ شرف نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، بلکہ یہ شرف بھی ہے کہ جوانان جنت کا سردار میں حسین ہوں. یہ اپنا حسبی تعارف ہو گیا. اور میں ہوں جس کے بارے میں رسول خدا فرمایا کرتے تھے انہ منی وانا منہ، حسین مجھ سے اور میں حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے حسبی شرف ہے. اور شرعی تعارف میرا یہ ہے کہ میں نے اس وقت تک کوئی شریعت کا حکم پامال نہیں کیا جس کے بدلے میں تم مجھے مارنا چاہتے ہو. کوئی ایسا کام میں نے نہیں کیا جس کی سزا قتل بنتی ہو یا جنگ بنتی ہو. تم مجھ سے لڑنے آئے ہو. میرا نسب بھی دیکھو کہ عالی ہے، میرا حسب بھی دیکھو کہ عالی ہے، اور میں شریعت کا پابند نظر آتا ہوں. کوئی وجہ نہیں بنتی کہ تم مجھ سے جنگ لڑو. کتنا عظیم بیان تھا امام حسین کا. فرق پڑا کسی پہ؟ تاریخ کہتی کسی پہ بھی کوئی فرق نہ پڑا. اس وقت ٹھنڈی سانس بھری امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں کیا، میرا نانا مصطفیٰ بھی آ جائے نا تم پر کسی بات کا اثر ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّا فِي بَطُونِكُمْ حَرَامٌ، اس لیے کہ تمہارے شکموں میں حرام ہے، تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے. یہ لقمہ حرام تمہیں حسین شناسی سے روک رہا ہے. یعنی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا اگر آپ حسین شناس بننا چاہتے ہیں تو آپ اس لقمے کو دیکھیں جو کھا رہے ہیں، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ اللہم محمد.
اس لیے کہ آنکھیں دیکھیں گی لیکن اس دیکھنے کی طاقت اس لقمے سے آئے گی، کان سنیں گے، ان سننے کی طاقت کانوں میں اس لقمے سے آئے گی۔ اگر لقمہ حلال ہوگا تو یہ سارے اعضاء وہ دیکھیں گے، وہ سنیں گے جو حسین دکھانا اور سنانا چاہتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر لقمہ حرام ہوا پھر یہ کان وہ نہیں سن سکیں گے جو حسین سنانا چاہتے ہیں، وہ آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ کامیاب ہونا ہے تو اس مرحلے کو اہمیت دیں کہ جو ہم رزق کھا رہے ہیں، یہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں، اس میں کس قدر حلال ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کی آمیزش بھی شامل ہو جائے، اس لیے کہ لقمہ حرام انسان کو خدا کا دشمن بنا دیتا ہے۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم۔ میرے برادران، امام حسین علیہ السلام کی کربلا شناسی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر حسین کی سمجھ نہ آئی تو پھر نہ مصطفیٰ کی سمجھ آئے گی نہ خدا کی سمجھ آئے گی۔ امام حسین کی معرفت وہ دروازہ ہے جہاں سے انسان کمال اور عروج ثریا تک پہنچتا ہے، کب جب وہ حسین کے راستے کا راہی بن جاتا ہے۔ اور میں یہاں جملہ حضرات کے سامنے آگے بڑھ جاتا ہوں، یہ کربلا، یہ جو ایام ہمارے پاس ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تم نے حسینی کیسے بننا ہے، تم نے اللہ کا عبد خاص کیسے بننا ہے، تم نے قاری قرآن کیسے بننا ہے۔ اور اس کربلا کے بغیر دین کی سمجھ اور فہم ممکن نہیں ہے۔ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو دین سمجھنے کا بہترین ذریعہ عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ آج دیکھیں کائنات کے کونے کونے میں مجالس برپا ہیں، کائنات کے ہر ایک چوراہے اور چوک پہ حسین علیہ السلام کی مجالس ہیں۔ یہ مجالس مرکز علم ہیں، یہ مجالس مرکز ہدایت ہیں، یہ مجالس پیغام نصیحت و واعظ ہیں، یہ مجالس وقت، ٹائم اور ماحول کو ضیاع کرنے اور پاس کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں، تفریح ہو جائے گی اور ٹائم ضائع ہو جائے گا اور گزر جائے گا، نہیں۔ حسین کی مجلس ٹائم ضائع کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ وقت کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ حسین کی مجلس وقت کو بہترین استعمال کرنے کا نام ہے، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی، دنیا والوں جب کائنات گمراہی پھیلا رہی ہوگی میرا حسین ہدایت بانٹ رہا ہو۔ جب دنیا گمراہی کی دعوت دے رہی ہوگی حسین کی مجالس ہدایت کا پیغام بانٹ رہی ہوں گی۔ آج یہ مجالس امام حسین پیغام ہدایت ہیں، اور کیوں نہ پیغام ہدایت ہوں، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا انہ منی وانا منہ، یہ حسین مجھ سے ہے میں اس حسین سے ہوں۔ کتنے دنوں کے لیے حسین مجھ سے ہے؟ کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا سے لے کر قیامت تک کے لیے میں مصطفیٰ حسین سے ہوں۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم۔ میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے حضرات متوجہ کرتا ہوں، میرے برادران، انسان ہدایت کا محتاج ہے، اور عزاداری امام حسین ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، ہدایت کا بہترین انداز ہے۔ اس ہدایت بشری کے لیے خدا بند قدوس نے پہلا ہادی جسے قرار دیا وہ عقل بشری ہے، اور دوسرا ہادی میں نے ایک مختصر کا تعارف کروایا تھا، میں نے پچھلی ساری بات چھوڑ دی ہے تاکہ اپنے موضوع کو تھوڑا ٹچ کر سکوں۔ دوسرا ہادی جو خدا بند قدوس نے انسان کے لیے قرار دیا ہے کتابی شکل میں ہے، جسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کا لفظی مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن فعلان یعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور بہت کم سمجھی جانے والی کتاب۔ سمجھا بہت کم لوگوں نے ہے، اور نہ ہونے کے برابر عمل کی جانے والی کتاب۔ اللہ نے قرآن کو امام قرار دیے، قرآن ہادی و پیشوا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہدایت کرتا ہے۔ میرے برادران، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے اس محرم میں یہ تحیّو کریں، یہ عہد کریں امام حسین کے ساتھ کہ اے مظلوم کربلا، آپ نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا تھا، میں ہر نماز کے بعد ایک آیت قرآن کی آپ کی سنت میں پڑھا کروں گا۔ اگر آپ نماز کے بعد ایک آیت بھی قرآن کی پڑھیں، 365 دن ہیں،
آپ سوچیں کہ 365 دن کے بعد آپ قرآن کی 365 آیتوں سے واقف ہو جائیں گے. اور خدا کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا جس بندے کے سینے میں قرآن کی 40 آیتیں اتر جاتی ہیں اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کشادہ کر دیتا ہے. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ اللہم محمد آل. قرآن پیشوا اور رہنما ہے. ہمارے اس مجتمع میں قرآن کی کیا عظمت سمجھی گئی. اور میں جملہ کہوں آپ حضرت کے سامنے کہ ہم لڑتے ہیں کہ قرآن کی اہانت کی جا رہی ہے. میں گزارش کروں کہ دشمن نے شاید قرآن کی اہانت کی ہو یا نہ، لیکن ہمارے مجتمع میں صاحبان ایمان جو قرآن پر یقین و اعتقاد رکھتے ہیں ان کے ہاں قرآن کی زیادہ اہانت ہوتی ہے. اس سے بڑی قرآن کی اہانت کیا ہوگی کہ پڑھا جائے اور سمجھا نہ جائے، تلاوت کی جائے اور مفاہیم و مطالب سے غافل رہا جائے. اس سے بڑی اہانت قرآن کیا ہوگی کہ قرآن مجید کو ثواب کے لیے گھر میں تو رکھا جائے لیکن اپنے کردار کو بدلنے کے لیے قرآن کو نہ کھولا جائے، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری جائے اور بطور ثواب قرآن کو اپنے گھر میں رکھ دیا جائے. کتنے ہمارے اپنے گھروں کے ماحول ایسے ہیں کہ وہاں پہ قرآن پر مٹی جمی ہوتی ہے. یہ 3 امام ہیں جو قرآن شکایت کریں گے، اس میں سے یہ قرآن بھی ہے. اور قرآن کی شکایت پر خود رسول گواہی دیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن سچ کہتا ہے کہ یہ مظلوم تھا. رسول خدا کہیں گے پروردگارا میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن سے دوری اختیار کی تھی. میرے برادران، اور یہ اہل بیت کی ممبر پہ تو ہونا ہی قرآن چاہیے، اور قرآن ہے ہی ممبر اہل بیت پر. صحیح ہے، اس لیے کہ یہ ممبر ان کا ہے جن کے بارے میں رسول نے فرمایا چال قرآن مع علی و علی مع القرآن. دنیا والوں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے نہیں یفتارے گا، کبھی جدا نہیں ہوں گے. کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ قرآن علی سے دور نظر آئے، علی قرآن سے دور نظر آئے. بلکہ رسالت امام یہاں ایک جملہ کہتے ہیں حضرت کے سامنے، یہ جو قرآن کی معیت ہے مولا علی کے ساتھ، یہ معیت لفظیہ ہے، معیت عرضیہ ہے. ایسی معیت ہے کہ قرآن مولا علی کے گلے میں بطور تویز ہوا کرتا تھا. یہ معیت ہے کہ قرآن کو پاکٹ سائز علی اپنے ساتھ رکھتے تھے، جہاں علی وہاں قرآن، جہاں قرآن وہاں. یہ معیت ہے، یہ ساتھ ہے نہیں. اس ساتھ کو معیت حقیقیہ کہتے ہیں. معیت حقیقیہ کیا ہے؟ یعنی قرآن اگر انسانی شکل میں دیکھا جائے تو علی نظر آئے گا، اگر علی کتابی شکل میں دیکھا جائے تو قرآن نظر آئے گا. اگر امیر المومنین کو کتابی شکل میں دیکھا جائے تو قرآن نظر آئے گا، اور اگر قرآن کو انسانی شکل میں دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب. اور جتنے بھی قرآن میں عظیم ترین مطالب ہیں ان کا مصداق اولی اور مصداق کمالی علی ابن ابی طالب کی ذات نظر آتی ہے. آپ قرآن میں مومنین کا تذکرہ پڑھیں گے تو امیر المومنین علی نظر آئے گا. آپ قرآن میں متقین کا تذکرہ پڑھیں گے تو امام المتقین علی نظر آئے گا. آپ صراط المستقیم کا تذکرہ پڑھیں گے تو صراط مستقیم علی نظر آئے گا. آپ قرآن میں سخاوت کی بات سنیں گے تو خیرات دیتا ہوا علی نظر آئے گا. آپ قرآن میں شجاعت کی بات کریں گے تو ذوالفقار کا وارث علی نظر آئے گا. آپ قرآن میں ہدایت کی بات کریں گے تو بہترین ہادی علی نظر آئے گا. آپ قرآن میں سجدے کی بات پڑھیں گے تو بہترین ساجد علی نظر آئے گا. آپ قرآن میں جس نیک اور جس عالی مرتبہ اور فضیلت کی بات کریں گے وہ فضیلت کا اولی مصداق ذات علی ابن ابی طالب نظر آئے گا. تمام کمالات قرآنیہ جس جگہ پہ مظہر ہو کر ظاہر ہو جائیں اس ذات کو علی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد انی تارکم فیکم الثقلین. رسالت امام نے تو یہی کہا تھا نا، میں تمہیں بغیر ہادی و پیشوا کے نہیں چھوڑ جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت. ان تمسکتم بہما، شرط انی شرطیہ لگا کر رسول خدا نے فرمایا ان تمسکتم بہما. شرط یہ ہے گمراہی سے بچنا ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھنا، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کو رکھنا. دنیا گمراہ ہو سکتی ہے،
وہ گمراہ نہیں ہو سکتا جو قرآن پڑھے یا 14 کا فرمان پڑھے. وہ کبھی گمراہ، دنیا گمراہ ہو سکتی، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا جس کے پاس قرآن ہو اور 14 کا. اور یہ کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے، نہیں یفترے کا جدا نہیں ہوں گے. اور آپ کے اور میرے 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مالک ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں، اگر ہماری احادیث اور ہمارے فرامین تمہارے پاس پہنچے اور سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہمارے فرامین و احادیث کو قرآن کے ساتھ مطابقت دو، قرآن کے ساتھ ٹیلی کرو، قرآن کی موافقت میں لے جاؤ. اگر ہماری بات قرآن کی موافقت میں ہو اور قرآن تصدیق کرے فخذوها واعملوها، اسے لے لو اور اس پہ عمل بھی کرو. اور اگر ہماری کوئی ایسی بات آئے جو قرآن کی مخالفت میں ہو فَاضْرِبُوهَا إِلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ دے مارو. وہ ہمارا فرمان نہیں ہو سکتا ہے. ہم 14 کبھی قرآن کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہم 14 قرآن کے حقیقی مفسر نظر آتے ہیں. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد. میرے برادران، یہ قرآن ہمارے لیے پیشوا بن کر آئے. رسول خدا کو متوجہ ہوتے ہوئے خدا بند قدوس نے فرمایا، اے میرا حبیب، ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی ہے. نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے تیری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر شے کو بیان کرتی ہے، ہر شے کو بیان. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ فرماتے ہیں کوئی خشک و تر نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہ ہو. دیکھیں، جب ہم اہل بیت کی عصمت پر دلیل بناتے ہیں تو کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن کی آیت لاتے ہیں. جو 14 کی عصمت پر گواہ بنے اسے قرآن کہتے ہیں. جو امیر المومنین علی کی امامت کا گواہ بنے اسے قرآن کہتے ہیں. جو اہل بیت کی طہارت کی گواہی انما یرید کی آیت سے دے اسے قرآن کہتے ہیں. جو علی کی ولایت انما ولیکم اللہ کی آیت سے دے اسے قرآن کہتے ہیں. جو سیدہ کو انا آتیناک الکوثر کا مصداق قرار دے اسے قرآن کہتے ہیں. اور جو اہل بیت کی مودت کو لازم قرار دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اسے قرآن کہتے ہیں. جو عصمت لسان رسالت کی گواہی دے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی اسے قرآن کہتے ہیں. جو نبی کے چہرے کے نور کو بیان کرے والشمس والضحیٰ اسے قرآن کہتے ہیں. جو اہل بیت کے تمام تر سخاوت کو بیان کرے کہ یہ نظر اور عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس پر کوئی طلب اور خواہش نہیں رکھتے ہیں اسے قرآن کہتے ہیں. یہی قرآن ہے جو اہل بیت کی عصمت و طہارت و عبادت کا گواہ بن کر آیا ہے. اب اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں نہ علی سمجھ آئے گا نہ اولاد علی سمجھ آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہل بیت آپ کو سمجھ آئے تو اس کا لازمی عمل یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. اور سکل کہتے ہیں دونوں بڑی گراں قدر چیزوں کو جو وزن رکھتی ہوں. ایک طرف 12 امام ہیں اور ایک طرف قرآن ہے. صحیح ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر امام ہوتا تو ہم ان کی زیارت کرتے. تو اللہ نے 12 اماموں کے مد مقابل قرآن بھی تو رکھا ہے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علی کی زیارت چاہتے ہیں، سارے آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی کی زیارت کریں، آپ چاہتے ہیں آپ کو امام حسن مجتبیٰ کی زیارت نصیب ہو جو کم از کم سر ہلا رہے ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں. جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو امام زین العابدین کی زیارت نصیب ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو امام باقر کی زیارت نصیب ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ قائم کی زیارت نصیب ہو، ان پر لازم ہے وہ صبح قرآن کھول کے قرآن کی زیارت کریں. قرآن کی زیارت کریں، یوں سمجھیں آپ کو علی کی زیارت بھی ہوئی، علی کے 11 معصوم بیٹوں کی زیارت بھی ہوئی. آپ قرآن کھول کے قرآن کی زیارت کریں گے، یوں محسوس ہوگا کہ آپ کو 12 کے 12 ائمہ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. اور جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں میرا مولا علی مجھ سے کیا کہتا ہے، میں چاہوں کہ میں سمجھوں امام حسن مجتبیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، ان تمام چاہتوں کے مرکز کو قرآن کہتے ہیں. ان تمام چاہتوں کے محور کو قرآن کہتے ہیں. میرے برادران، یہ ہادی و پیشوا ہے قرآن.
اور میں یہاں حضرات کے سامنے گزارش کرتا چلوں، اسی ممبر سے تو قرآن کی باتیں ہونی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کے ممبر سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ ہم انہیں کہتے ہیں عقل کے اندھے، ایک ہوتا ہے اندھا حافظ قرآن اور ایک ہوتا ہے نگاہ والا حافظ قرآن۔ ہاں، ہم یہ مانتے ہیں ہمارے پاس اندھے حافظ قرآن نہیں ہے جنہیں ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا اور قرآن رٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جب ممبر علی سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے مطلب کو بھی سمجھتے ہوئے آتے ہیں۔ یہی تو ممبر ہے جہاں سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے امیر المومنین سے پوچھا، مولا بسم اللہ کے مطالب کیا ہیں؟ علی ابن ابی طالب نے ممبر لگایا، ممبر پر بیٹھے، عبداللہ ابن عباس کو سامنے بٹھایا اور اپنے خواص اصحاب کو بھی سامنے بٹھایا، بسم اللہ کی تفسیر شروع کی۔ آپ تو 1 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں اور پڑھنے والا بھی تھک جاتا ہے، لیکن ساری رات گزر گئی، بسم اللہ کے راز، بسم اللہ کی تفسیر شروع ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی اور فجر کی نماز کا وقت قریب ہونے لگا۔ علی بسم اللہ کے راز بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ وجود بسم اللہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ یوں علی تفسیر بسم اللہ کر رہے تھے۔ ہم نے کہا مولا اتنی تفسیر بھی بسم اللہ کی ہو سکتی ہے؟ ٹھنڈی سانس علی نے بھری، کہا عبداللہ ان لو طالت لطلنا، اگر یہ رات لمبی ہو جاتی میں علی تفسیر بیان کرتا ہوا لمبا ہو جاتا۔ میرے برادران، قرآن کے حقیقی مفسر عملی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ہاں، قرآن کے ترجمے سے تو وہ واقف نہیں ہے نا۔ دیکھیں، قرآن کو بطور نابینائی بغیر آنکھوں کے پڑھنا، آنکھیں کون سی بلا؟ دل کی آنکھیں، سر کی آنکھیں نہیں۔ سر کی آنکھوں سے ظاہر نظر آتا ہے، دل کی آنکھوں سے باطن نظر آتا ہے۔ اور بینا کون سی آنکھیں ہونی چاہیے؟ دل کی آنکھیں بینا ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ فِي هَٰذِهِ الْأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو اصحاب رسول میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کی آنکھیں جنگ میں ضائع ہو گئی تھی، اندھے تھے۔ تو اللہ کے رسول سے ہاتھ جوڑ کر کہا، اللہ کے رسول یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی ہم دنیا میں بھی اندھے اور آخرت میں بھی؟ ہم پر کون سی سختی؟ ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو رسالت امام نے فرمایا یہ اس آنکھوں کی بات نہیں ہے جو سر میں موجود ہے، یہ آیت ان آنکھوں کی بات کر رہی ہے جو دل میں موجود ہے۔ اللہ ان آنکھوں کی بات کر جو اس دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی دل کا اندھا ہو۔ اور میرے برادران، قرآن کو تو وہی سمجھتے ہیں جن کی دل کی آنکھیں بینا ہوں، جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ وہ قرآن کے راز اور رموز سے واقف ہوتے ہیں، وہ قرآن کی امامت کو قبول کرتے ہیں اور قرآن کی امامت میں زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں جملہ آپ حضرات کے سامنے کہتا چلوں، آپ جائیں قرآن کے پاس، قرآن علی کے دروازے پہ لے جائے گا۔ آپ آئیں علی کے پاس، علی قرآن کے پاس لے جائے گا۔ آپ قرآن کے پاس جائیں گے تو قرآن امامت کو سمجھاتے ہوئے علی کی امامت سمجھائے گا، اور جب علی کے پاس جائیں گے تو کلام خدا سمجھاتے ہوئے علی قرآن کے پاس لے آئے گا۔ میرے برادران، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن سے پیغام ہدایت لیں، اپنی زندگیوں کو منور کریں، روشن کریں، اور اس عشرے میں یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم اس عشرے کے گزرنے کے بعد باقاعدہ قرآن کی تفسیر و ترجمے کی محفل سجائیں گے، خرید لیں گے ایسی تفسیر جس کا ترجمہ ہوا ہو، ہم بیٹھ جایا کریں گے، ہمیں میں سے کوئی بندہ اردو والی تفسیر پڑھ کے ہمیں سنایا کرے گا۔ اگر کوئی نقطہ آ جائے گا سمجھنے والا تو اسے سمجھ لیا جائے گا۔ اگر اس سال میں آپ یہ کرتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، اگلے عشرے میں وعدہ کرتا ہوں آپ خود سمجھیں گے جو حسین پہلے سمجھا تھا وہ کچھ اور ہے، جو قرآن سمجھ کر حسین سمجھا ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ کی زندگیوں میں واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ اور میرے برادران، اس گزارش کے ساتھ کہ مجالس وقت پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے، مظلوم کربلا کی اس محنت کا نتیجہ ہے۔
کبھی سوچے نا حسین کے کتنے پیارے پیارے ساتھی تھے جو اس بقائے دین اور احیاء دین قیود دین کی بقا کے لیے حدود دین کی بقا کے لیے کربلا میں شہید ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی کو ایسے اصحاب میسر نہیں آئے جیسے امام حسین کو میسر آئے۔ حسین کہتے تھے چلے جاؤ جنت جانے میں حسین جانوں، یہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے مولا جانے کے لیے تو چلے جائیں، جب میدان محشر میں آپ کے نانا کا سامنا ہو، آپ کی ماں زہرا کا سامنا ہو، بتائیں ہم کیا جواب دیں گے کہ حسین کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے برادران، کل انشاءاللہ میں تھوڑا سا مصائب طولانی پڑھوں گا، بس ایک ہی روایت جسے شہید مرزا مطہر نقل کیا ہے آپ کے گریہ کے لیے کافی ہے۔ اپنی فوج اور لشکر کو بٹھایا امام حسین نے، درس دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی کربلا کے میدان میں لڑنے جائے وہ اپنا نام بھی بتائے، اپنے باپ کا نام بھی بتائے، اپنے قبیلے کا تعارف بھی کروائے، اس لیے کہ اس کا نام تاریخ میں لکھا جا سکے۔ کون کون حسین پر شہید ہوا تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کس کا بیٹا تھا، وہ کس قوم و قبیلے سے تھا، وہ کس علاقے اور منطقے سے آیا تھا۔ امام حسین نے درس دیا۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں ایک نوجوان جو جوانی کے عالم میں قدم رکھ رہا تھا، جب امام حسین سے اجازت لینے آیا تو دونوں ہاتھ جوڑ لیے، کہا زہرا کا غریب بیٹا، اے میرا امام، اگر میں کچھ تجھ سے مانگوں تو مجھے دیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام، ہر چیز تجھے دے سکتا ہوں سوائے پانی کے۔ پانی اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اصغر بھی پیاسا ہے، میرا اکبر بھی پیاسا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں ادھر سے تمہاری شہادت ہوگی، ادھر سے میرے نانا تمہیں جام کوثر پیش کریں گے۔ اتنا خوش نصیب ہے یہ نوجوان، کہتے ہیں مولا مجھے شرم آئے گی، میں اکبر کی پیاس کو دیکھ کر پانی مانگوں، میں اصغر کو پیاسا دیکھ کر پانی مانگوں؟ پانی نہیں مانگنا چاہتا ہوں، مجھے پیاس ہے تو شہادت کی پیاس ہے۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ آپ کی گریے کے لیے کافی ہے، آپ اکیلے بیٹھ کے اس روایت کو سوچئے گا کہ کتنے عظیم صحابی امام حسین کو ملے تھے۔ میرے برادران، ہمیں خواہش ہوتی کہ ہم آگے آگے رہیں، لیکن اس حسین کے شہید کے مرتبے کو اور ذہن کو دیکھیے۔ کہا مولا اجازت دیجئے جب میں میدان میں جاؤں تو جیسے میرا جی چاہتا ہے ویسے تعارف کرواؤں۔ امام نے کہا تمہیں اجازت ہے، جیسے تمہارا جی چاہے ویسے تعارف کروانا۔ یہ نوجوان چلا، گھوڑے پہ سوار ہوا۔ امام کہتے ہیں اے عباس آؤ نا باہر چلیں، سنیں یہ تعارف کیسے کرواتا ہے۔ امام حسین بھی خیمے کے باہر آئے۔ یہ نوجوان، یہ بچہ کربلا کے میدان میں آیا، اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور یہ جملہ کہا کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں، میرا تعارف یہ ہے کہ میرے امیر کا نام حسین ہے، اور کتنا بہترین امیر ہے حسین۔ یعنی اس بچے نے نہ اپنا نام بتایا، تاریخ نے اس کا نام بھی نہیں لکھا ہے، بس یہ لکھا ہے قتل غلامن ابوہ قتل قبلہ، ایک بچہ حسین پہ مارا گیا جس کا باپ اس سے پہلے شہید ہو گیا تھا۔ تاریخ نے نام نہیں لکھا ہے، اس بچے نے نام بھی نہیں بتایا، اپنے والد کا نام بھی نہیں بتایا، اپنا خاندان و قوم بھی نہیں بتائی۔ کہا اب یہ فخر کافی ہے حسین میرا امیر ہے، یہ فخر کافی ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے شہید ہوا۔ امام حسین لاش پر پہنچے، کہا میرا سلام ہو، اے غلام تجھ پہ میں بھی راضی ہوں، میرا نانا مصطفیٰ بھی راضی ہے، میری ماں زہرا بھی راضی ہے، تو نے اپنا نام نہ بتا کے خود کو مجھ پہ قربان کروا کے قیامت تک کے لیے خود کو زندہ کر دیا ہے۔ جہاں میرے اکبر کا تذکرہ ہوگا اے غلام تیرا ذکر بھی کیا جائے۔